جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ نہیں مانتے اس حدیث کو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا رائے حل یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے اسی مسئلے پہ گفتگو کریں، کیونکہ اس مسئلے میں یہ متفرع ہے. میرے مولوی صاحب بات سنو اچھی طرح، بات سنو ابھی نہیں دیا. یہ مسئلہ متفرع ہے، یہ مسئلہ متفرع ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی حجیت پر. ہم شیعہ ان حدیث کو صحیح مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے. ہم شیعہ ان کو صحیح کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی امامت مانتے ہیں. آپ ان کی امامت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے. تو لہذا بات میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. بات واپس آئے گی اصل پر. مولوی صاحب ہم فروع پہ آپ سے میری بات سنیں نا، اب اصل نہیں، ابھی ختم ہونے دینا، 20 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، 20 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. نہیں ہاں 20 سیکنڈ سن لینا، میں نے جواب دے دیا لیکن میں خاتمہ کر رہا ہوں. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، یہاں پر بات اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے کہ یہ احادیث ہمارے پاس حجت ہیں، اس لیے نہ ہم اس کا مذاق اڑائیں گے نہ اس کا کوئی شک کریں گے. یہ صحیح ہے، آپ نہیں مانیں گے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے. تو کیونکہ آپ ان احادیث کو حجت نہیں مانتے. نہیں بات آگے، بات سنیں پلیز بات اصل کی طرف پلٹ جاتے ہیں. مولوی صاحب ہم فروع پہ آپ پہ بات نہیں کریں گے، ہم اصل میں بات کریں گے. ہم اصل میں آپ کے ساتھ بات، آپ نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے بھی حق ہے آپ سے سوال کرنے کا. آپ مجھے بتائیں کیوں آپ ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کیوں گئے اتنی دور چلے گئے؟ آپ کے پاس خود اپنے بات سنو میرے سوال اچھی طرح سے سنو، سوال نوٹ کرو، سوال نوٹ کرو تاکہ تم سوال کا جواب دے دو. مولوی صاحب مجھے سوال کا جواب دے دو. تمہیں کیا شرم ہے؟ تجھے کیوں اس بات سے خجالت ہے؟ کیوں اس بات پہ جرأت نہیں ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو کہ اس کی خلافت کیوں صحیح ہے اور امیر المومنین صاحب کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں ہے، کریں گے، ہے بالکل ہے. ڈرتے ہیں آپ. اگر ہے نہیں دیکھو چپ کرو، میری سوال ختم ہو، سوال جب ختم ہو تو جواب دینا، سوال جب ختم ہو تو جواب دے دینا. سوال سن لو اچھی طرح سے، ابھی نہیں ہوا ختم، سوال سن لو. سوال اپنا سوال اس نے 10 دفعہ دہرایا ہے، آپ نے اپنی سوال 10 دفعہ دہرایا ہے. میری سوال مجھے بھی سوال کرنے کا وقت دے دو نا. مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. آپ اس پر تھوڑا مجھے سمجھائیں. ایک منٹ آپ خاموش، میں آپ کو خاموش نہیں، مجھے میں سوال کروں گا تو پھر آپ کی باری ہوگی. میں سوال کروں گا پھر آپ کی باری ہوگی. میں سوال کروں گا پھر آپ کی باری ہوگی. مجھے سوال کرنے دو. نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سوال کیا، آپ نے سوال کو 10 دفعہ آپ نے دہرایا. نہیں، میری باری ہے، میں سوال کروں گا. پر آپ سے بات کریں کہ نہیں، مجھے ابھی سوال کرنا ہے. نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے سوال نہیں کرنے دے رہے. لوگوں دیکھو، یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو مخفی کیا گیا، اس طرح مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو، نہیں مجھے بات کرنے دو، مجھے سوال کرنے دو. کیوں نہیں، اس طرح نہیں ہوتی بھائی. نہیں مولوی صاحب، اس طرح نہیں. جب تک آپ خاموش نہیں ہوتے ہیں مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو. میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. نہیں، ختم بات. اس طرح نہیں ہوتی. نہیں بھائی صاحب، اس طرح نہیں ہوتی. نہیں، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. چپ کرو پلیز، چپ کریں. نہ بھاگیں. نہیں، اس لیے آپ کو کیوں خجالت ہو رہی ہے؟ 1 منٹ میری بات سنیں. نہیں، جواب دیا نہیں، مجھے سوال کیوں کرنے دے رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، عمل کو مخفی رکھا گیا، اس طرح بارے امام کے عمل کو بھی مخفی رکھا گیا. بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، میرا سوال کرنے دو. نہیں، میں اس طرح آپ کو نہیں بات کرنے دوں اور گا. عمل نہیں. 1 منٹ آپ پکار کے نہیں، جس طرح آپ، میں بھی خاموش، آپ بھی خاموش. سنو، کر رہے ہیں. نہیں، میں خاموش، آپ بھی خاموش. اگر آپ مجھے نہیں بات کرنے دیتے تو میں بھی آپ کا آواز نہیں سنوں گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب. اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی. نہیں، بالکل نہیں. جب تک آپ تہذیب نہیں سیکھیں گے، مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں بھی آپ کا بات نہیں سنوں گا. مجھے بالکل نہیں سنائی دے رہی. یہ ان کا کٹ گیا بھائی، لائن ان کا کٹ گیا، ڈراپ ہو گئی ان کی کال. بھائی صاحب
सबील यस्सर, जो कहती है आयत के इंसान का बच्चा भाई मुझे मेरी बात कामिल होने देना, जो है ना वो नुतफा होता है, फिर वो नुतफा खून बनता है, फिर वो खून बूटी, फिर यहाँ आप ये जो साबित कर रहे हैं इमाम की विलादत और 12वें इमाम के माँ का जो हमल का ना होना है, मूसा अलैहिस्सलाम पे क्यास करते हैं आप, क्यास न करें। इसलिए आप कोई एक आयत पढ़ें कि 12वां इमाम जो हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा होगा, जो मोहतरमा बीबी नरजिस बीबी साहबा का बेटा होगा, जो है वो वाजिबुल इताअत होगा, मासूमन खता होगा, आलमुन्नास अजौनास अफजलुन्नास होगा। कोई आयत पढ़े कि वो इस तरह मोजज़े से पैदा हुआ। ये क्यास करके क्या बता रहे हैं लोगों को, क्यास से साबित न करें, कोई आयत पढ़े। खत्म होगी बात आपकी, पढ़े बिस्मिल्लाह, कोई आयत पढ़े। ये क्या मूसा क्या अव्वल मन कास इब्लीस, अपने कितने हवाले में दे सकता हूँ। सबसे पहले आपका मजहब है, मैं आप तरफ जानना चाहता हूँ जनाब, किसी और का नहीं। आपकी बात आपकी सब चीज की तरफ आएंगे, खिलाफत पे आएंगे, इमामत पे आएंगे। पहले 12 इमाम जिसका मदार है आपके मजहब पर, क्योंकि आयत इस्तिखलाफ भी उस पर सादिक आ रही है जो जुल्म और बर्बरियत से जमीन को भर देगा। पूरे मजहब का जिस पर मदार है, आप उसकी विलादत साबित कर रहे हैं क्यास से, अव्वल मन खास इब्लीस। और भाई आप कितनी रिवायात सही है आपके कुतुब में, तो आप ये क्यास न करें। कोई पढ़े आयत, जिस तरह मैंने जो है ना वो आयतें पढ़ी हैं, इसमें इमाम गैर इमाम, नबी गैर नबी की कोई तखसीस नहीं है, कोई जो है वो बात नहीं है। बस इंसान जो होते हैं माँ के पेट से में रहते हैं, वहां बनते हैं, तुम सबील यस्सर, वहां से निकलते हैं। अब खिलाफ आदम ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गया, कुरान में है। आदम अलैहिस्सलाम किस तरह पैदा हुए, कुरान में है। 12वें का यूं पैदा होना बगैर हमल असर के किस आयत में है। खत्म हो गई बात आपकी मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह। तो मौलवी साहब आपने तकरीर अच्छी किया, थैंक यू सर, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, खुदावंद मुताला आपको तौफीक में इजाफा फरमाए। तो आइए हम अब एक दूसरे से अहद करते हैं। इतने लोग देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, हम अगर एक दूसरे की बात को काटेंगे, एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे, तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि आपस में एक दूसरे की बात काटते हैं। 3 मिनट आप बोले, 3 मिनट मैं बोलता हूँ। हाँ नहीं, आप क्योंकि आप 3 मिनट आप बोले, 3 मिनट मैं बोल। देखें, ये भी बेइंसाफी है। क्यों बेइंसाफी है? क्योंकि सवाल ये करते हैं, जवाब मेरा देना मेरा काम है, ठीक है ना? सवाल करने में टाइम नहीं लगता। मैं 2 मिनट, आप 5 मिनट बोले। नहीं, मैं 2 मिनट बोलता हूँ, आप 5 मिनट बोले, ठीक है? मौलवी साहब इस तरह नहीं है। बात यह है कि जो शख्स बोलता है, आप उसकी बात को ना काटें, उसकी बात पे के दरमियान चीख ना मारें। मैं 2 मिनट बोलता हूँ, आप 5 मिनट बोले। मौलवी साहब तहजीब का तकाजा यह है, ठीक है ना? तहजीब का तकाजा यह है कि आप, जैसे आपने सवाल किया, मैंने आपके सवाल को सुना, आपने सवाल को 10 दफा दोहराया, मैंने सुना है, तो मुझे भी हक है, चाहे मेरा सवाल बातिल है, चाहे मेरा सवाल गलत है, मुझे कहने का हक है कि मैं सवाल तरह करूं। आप मुझे तरह करने नहीं देते। दे तो जवाब ना जनाब, बिस्मिल्लाह करें। दे मैं सुन रहा हूँ, दे बिस्मिल्लाह। फिर अपनी तब फिर आप इसी वादे को आप तोड़ देंगे ना। अभी 20 सेकंड के बाद भूल जाएंगे आप। पहले भी वादे कर चुके। 20 मिनट तो ना बोले ना, 20 मिनट तो ना बोले। 20 मिनट मैंने बात नहीं किया। बोले मेरा जवाब तो 20 मिनट मैंने बात नहीं किया। एक आयत पढ़ दें, 2 सेकंड लग जाएंगे। देखें, मैंने 20 मिनट बात नहीं किया, मैंने कम बात की है। लेकिन मेरा आपसे सवाल तकाजा ये है, आप उसकी विलादत हमल को मूसा अलैहिस्सलाम के क्या से साबित न करें, आयत पढ़ें। जी बिस्मिल्लाह। जी सही है। मैं आपका सवाल बहुत दफा, ये मौलवी साहब को अपने सवाल दोहराने का बड़ा शौक है, क्योंकि इनको जवाब से डर लगता है। वो जवाब कमर तोड़ है हमारा तो सवाल बार बार दोहराता है। तो अर्ज ये है मेरे मोहतरम, इनसे हमारा पहला सवाल ये है, पहला सवाल इनसे ये है, जिन्होंने सवाल करने नहीं दिया, कि आप क्यों घबराते हैं, असल पे क्यों बात नहीं करते? फिर शुरू कर दी ना मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमने आपकी खिदमत में क्या अर्ज पेश किया, फिर शुरू कर दी ना। मैं आपसे 12वें इमाम की मालूमात मार्फत समझ गया भाई, भाई समझ गए। वो नहीं बता सकते, आप बताएं, आप बड़े आलिम हैं। हाँ भाई मैं समझ गया आपकी बात, क्यों आप मुझे बात नहीं करने देते?
اب آپ بڑے عالم ہیں، اب عزیزو کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں آپ کو میوٹ کر دوں، میں جواب دے دوں تاکہ دوسرے کم از کم میری بات سنیں۔ نہیں اس کی ضرورت، تو پھر خاموش رہیں، بولیں، تو پھر خاموش رہیں، مجھے بات کرنے دیں۔ میں ٹائم دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں عرض ٹھیک ہے، کیا کہ بحث کی 12 ہو کر 10 ہوئے، آپ 15 تک بولیں۔ نہیں، وہ کوئی اتنی دیکھیں، میں جتنی ضروری بات کروں گا شاید اس سے کم پہلے ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، واضح طور پہ عرض کیا کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے کہ اب پہلے آپ اصل پہ بات کریں گے، پھر فرع پہ بات کریں گے، اصل پہ بات کریں گے، پھر فرع پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اصل ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا تو وہ پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنا یہ بےہودہ ہے۔ جو اللہ ہے ہی نہیں تو اس کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہوگا، خالق زمین و آسمان ہے، تو اس کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام لے کے آئے، تو پھر اس بات کی گنجائش ہے۔ جب آپ اصل کو نہیں مانتے میرے بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے، اس کی جگہ ابو بکر کی امامت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ چھوڑ گئے، اصل امامت کو چھوڑ دیا جو اصل ہے، آپ فرع پہ آ گئے، اور فرع پہ بھی ولادت کے احوال پر، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ولادت کے احوال پہ آپ ہمیں آیا دکھائیں۔ ہمیں عزیز ان کے پاس، خود ان کے پاس کیا کوئی آیا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا؟ یا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیا واجب نہیں ہے؟ ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ کتنے حدیث ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی حدیث ہے نہیں ہے، کوئی حدیث ہے نہیں ہے۔ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے متعلق آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے، اور ان کی ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے ہیں، جو معجزات وہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، تو آپ آ کے 12ویں امام کی ولادت کے وقت بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی ولادت قرآن مجید سے ثابت کریں کہ ان کی ولادت کے وقت معجزات ہوئے ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا، آپ اصل پہ آ جائیں، آپ سے استدعا یہی ہے۔ اصل ہے ابو بکر کی خلافت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت، عمر کی خلافت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت۔ ہم ان کو غاصب مانتے ہیں، ان کی خلافت باطل ہے، خود تم کہتے ہو کہ ان کی خلافت پہ نص نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے، جس پہ نص ہے، جس کو اللہ کہتا ہے امام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام ہے، اس کو تم امام نہیں مانتے، اور جس کے امامت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، یعنی خلافت غیر شرعی ہے، تم اس کو امام مانتے ہو۔ تو میرا سوال آپ سے ہے مولوی صاحب، اس موضوع پہ آپ کیوں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟